اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ خدا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ، درازی زندگی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان مومنین کو اولاد عطا فرمائے، جنہیں اولاد دی ہے خدا انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ جو بیمار ہیں رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں مولا ان کے قرضوں کو ادا فرمائے۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کے مقدر کے ستاروں کو روشن فرمائے۔ جو دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، دعا ہے پروردگار تمام آرزوؤں کو مستجاب فرمائے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور جلد ہو جائے، اللہ ہمیں ان کے نوکروں میں، ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے ہے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حاضرین محترم، 4 روزہ مجالس کا سلسلہ اپنی تمام تر سج دھج کے ساتھ اور ایمانی نور کے ساتھ جاری ہے۔ میرے لیے باعث صد افتخار ہے ایسے بابرکت اجتماع سے خطاب کرنا۔ مجلس آج تیسرے دن میں ہے۔ میں نہیں پڑھ سکتا چشمے کے بعد کیا لکھا پڑھ کے سنا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ کوئی سوال تھے؟ بہرحال میں صحیح سے سمجھ بھی نہیں پایا کہ 2 سوال کیا۔ بہرحال مولا آپ کی زندگیاں دراز کرے، پروردگار آپ کو عزت اقبال عطا فرمائے۔ جو کمی محسوس کی ہے میں نے 3 روز سے میں جلسے کو دیکھ رہا ہوں، میں جلسے کو دیکھ رہا ہوں، وہ اس امام کے ذکر کی ہوئی ہے کہ جس کی سرپرستی میں اس وقت آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 4 روزہ مجالس جو ہیں وہ سرکار امام زمانہ کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں۔ میں بانیان مجلس سے، اسٹیج سیکریٹری سے اور آپ حضرات سے اجازت لے کر اپنی اس تقریر کو امام زمانہ کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ سلام علیکم۔ آئیے رات کے اس پہر میں کہ جب آدھی رات ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں کہ جس وقت سرکار ظہور فرمائیں گے اور ظہور فرما کر جو پہلی نماز پڑھائیں گے وہ نماز پڑھانے کا انداز کیا ہوگا۔ آج مسلمانوں کی جو حالت زار ہے پوری دنیا میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یا تو مسلمان بھیانک موت مر گیا ہے یا خوفناک موت کے خوف سے لرز رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان کے لیے سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا سنی شیعہ، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، پوری کائنات مسلمانوں پر تنگ ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے عالم میں اگر کوئی مسلمان کی جان اور عزت بچا سکتا ہے تو علی کا وہ بیٹا ہے جو زمانے کا امام ہے۔
بس اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں، ساری باتیں ناقص ہیں، سارے فلسفے بحثیں فضول ہیں۔ جتنا آپ میڈیاز پر بحثیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان یوں کریں تو بچ جائیں گے اور یوں کریں تو بچ جائیں گے، جھوٹ ہے، دھوکے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کسی صورت میں بچت کا، زندہ رہنے کا، باعزت رہنے کا امکان نہیں ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں جس کو اللہ نے زمین پر زندہ ہی اس لیے رکھا ہے، جو حلال زادہ تیرے قدموں کے قریب آ جائے اسے زندگی عطا کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے میرے نوجوان کو؟ اللہ آپ لوگوں کو سلام کیا تھا۔ کون ہے امام زمان؟ کس خاندان سے ہے؟ کس گھرانے سے ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے، ماننے میں مشکل ہو رہی ہے۔ شیعوں کی بات تو ہے کہ امام ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر نظر آ جاتا، شیعہ دکھا دیتے، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا کہ ہم اس کے قریب آ جاتے، اس سے ہدایت لے لیتے۔ سمجھنا میرے محترم، مجبوری یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھائی نہیں دے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام ہے، ہم اپنی جگہ سچے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اب ہم کیسے تسلیم کریں اسے، کیسے اس کا تذکرہ کریں، کیسے اس سے ہدایت لیں؟ دکھائی جو نہیں دیتے۔ آپ کو کچھ یاد ہے؟ آپ کا یہ الزام غلط ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے آپ اس کے قریب نہیں آتے، آپ اس سے ہدایت نہیں لیتے، اس کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے۔ رسالت مآب کے بعد سلسلہ امامت کی یہ 12ویں کڑی ہے، 12واں شہزادہ ہے۔ جو پہلا شہزادہ امامت کے منصب پر آیا تھا، میرے پاکیزہ رسول نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع کو دکھایا، تم نے مانا تھا؟ میرے محترم سامنے میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں حضور؟ 1.25 لاکھ کے اجتماع کو میرا پہلا امام دکھایا گیا تھا، کس نے مان لیا تھا؟ کیا ہے غیبت؟ اس کے فلسفے کو سمجھیں۔ اصلیت میں اس لیے یہ سارا میڈیاز آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ ہے۔ تھیم آف اسلام پر بات نہیں ہو رہی کہ یہ تھیم آف اسلام کیا ہے۔ آج جو غیبت پر اعتراض ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تھیم آف اسلام کو سمجھا نہیں گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اسلام پر بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں تھیم آف اسلام کیا ہے، پھر غیبت سمجھ میں آ جائے۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے جنگ۔ جب کوئی تم پر حملہ کرے تحفظ میں جنگ کرو، خود حملہ نہیں کرنا۔ اگر مسلط کر دی جائے ڈیفینس میں جنگ کرو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے نوجوان؟ جن کو سمجھ میں آ جائے بس ذرا ذرا سا ہاں کرتے رہیے، زیادہ آپ کے لیے زحمتیں نہیں۔ جنگ کرو، جنگ تھیم آف اسلام، مگر اپنے ڈیفینس پر، خود حملہ نہیں کرنا، ذہن میں رکھیے۔ اگر اسلامی ادوار میں کہیں خود سے حملے کیے گئے وہ تھیم آف اسلام نہیں ہے، اسلام کی پیشانی پر بدنما داغ ہے۔ ڈیفینس پر جنگ کرنا ہے، جنگ۔ جہاں جنگ نہ ہو سکے، میرے سامنے پورے پاکستان کا کریم مجمع موجود ہے، کہیں نہ کہیں کسی بھی طور پر، چاہے ایک شخصیت ہو یا دو، ہر شہر کی نمائندگی اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ اور ان ویڈیوز، سی ڈیز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پورا ورلڈ دیکھے گا اس پروگرام۔ جہاں بھی آپ جائیں گے، یورپ میں، انگلینڈ میں، آپ کو یہ سی ڈیز وہاں پر ملیں گے۔ وہ ذوالفقار حیدر کی وجہ سے نہیں، وہ حسین ابن علی کی وجہ سے یہ سب چیزیں وہاں پہنچتی، دنیا دیکھ رہی۔ سمجھیں کہ اسلام کیا،
سمجھیں کہ شیعت کیا ہے، پھر غیبت سمجھ میں آ جائے گی۔ تھیم آف اسلام ہے جنگ، وار، ڈیفنس پر۔ جہاں جنگ نہ ہو سکے وہاں ہے صلح۔ بیٹا مسئلہ یہ ہے، وہ سر کے راستے کا سفر 3 دن تک رہا ہے۔ میں ظاہری بات ہے کہ بے سرا صاحب کے سامنے دیکھتے ہیں کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے نام؟ تھیم آف اسلام نوجوان دوست، تھیم آف اسلام سمجھے۔ یہ بھی سورہ قبلہ؟ ہاں جناب، بڑی نواز ہے۔ تھیم آف اسلام کیا ہے نوجوان دوستوں کو بتانا ہے۔ بچوں کو ایجوکیٹڈ کرنا ہے۔ پہلے وار، جہاں وار نہ ہو، جنگ نہ ہو، کمپرومائز، صلح کر، جیسے کہ امام حسن کی صلح، تھیم آف اسلام۔ جیسے کہ رسالت مآب کی صلح حدیبیہ، تھیم آف اسلام۔ جنگ، خیبر، خندق، احد، بدر، جہاں جنگ کے امکانات مفقود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، وہاں کمپرومائز، تھیم آف اسلام صلح۔ جہاں صلح بھی نہ ہو سکے، جنگ بھی نہ ہو سکے، وہاں ہے ہجرت۔ وہاں ہجرت، مائگریشن، مائگریٹ کر جاؤ۔ یہاں سے لے کر تا حد نگاہ مشکل سے ہی پاکستان میں اتنا بڑا کراؤڈ جمع ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو امام زمانہ کی ضمانت میں دیتا ہوں، اگر بات سمجھ لیں گے اور حوصلہ افزائی کر لیں گے تو یقین جانیے گا جملے کی قیمت پڑ جائے گی، ورنہ تھوڑا سا افسوس مجھے ضرور ہوگا اگر اتنے عظیم الشان کراؤڈ میں تھیم آف اسلام بیان کرتے ہوئے جملہ فلاپ ہو جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آخری سننے والے عزت والے سامنے تک۔ پہلے ہے جنگ، تھیم آف اسلام۔ جنگ نہ ہو تو صلح، جہاں صلح بھی نہ ہو سکے، جنگ بھی نہ ہو سکے، وہاں ہجرت، مائگریشن۔ معززین پاکستان، جہاں نہ صلح ہو سکے، نہ جنگ ہو سکے، نہ ہجرت ہو سکے، وہاں ہوتی ہے غیبت۔ وہاں غیبت، سمجھ میں آئے غیبت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبت۔ یہ ہے تھیم آف اسلام۔ غیبت کیا چیز ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے؟ تھوڑا سا چہروں سے آپ بس ظاہر کر دیں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، جو میں دے رہا ہوں آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بس میرے لیے اتنا کافی۔ غیبت تھیم آف اسلام ہے۔ یاد رکھیے گا امام خود غائب نہیں ہوا ہے، آپ کا آبجیکشن بیکار ہے۔ آپ کٹہرے کے باہر نہیں، آپ کو کٹہرے کے اندر آنا چاہیے۔ جس جگہ مجرم ہوتا ہے آپ کو وہاں کھڑے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا میرے 11 امام آپ کے سامنے تھے، آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ میرے محترم سامعین، میرا خیال ہے پیچھے والے دوست میری بات کو سمجھے نہیں۔ میرے 11 امام آپ کے سامنے رہے، آپ نے ان کے لیے 2 تحفے بھیجے، یا تلوار یا زہر۔ 12ویں کو اللہ نے پردے میں رکھا۔ یہ پردہ 12ویں کے چہرے پر نہیں، تمہاری آنکھوں پر ہے، چونکہ تم نے 11 معصوم جو ہادی اس نے بھیجے تھے، جملہ سماعت فرمائیے گا، تم نے 11 کے 11 حاجی قتل کیے۔ کسی کے لیے تمہارا زہر گیا، کسی کے لیے تمہاری تلوار گئی۔ اس کے پاس عصمت کے گھرانے کا یہ آخری فرد تھا، یہ آخری ہادی تھا۔ اگر اسے بھی سامنے لے آتا تم اس کے لیے بھی یا زہر بھیج دیتے یا تلوار بھیج دیتے۔ اس لیے اس نے ہادی کو پردے میں رکھا، اس لیے کہ ہادی بچے گا تو ہدایت رہے گی۔ ہادی ہے، یاد رکھیے گا، ہدایت سے ہادی نہیں ہے، ہادی سے ہدایت ہے۔ آج کائنات میں جتنی ہدایت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہادی پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پردہ در حقیقت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ یہ پردہ آپ کے ظلم کا ری ایکشن ہے۔ آپ ظلم نہ کر دے، پردہ نہ آتا۔
یہ تو آپ نے جو مظالم کیے ہیں 255 ہجری نیمہ شعبان جمعرات کا دن گزر گیا. حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں 11ویں امام کے گھر سے اپنے گھر جانے کے لیے ڈیوڑی پر آئی, فرزند رسول سے اجازت چاہی. آپ نے فرمایا آج رات میرے گھر اور قیام کیجیے. میں نے پوچھا فرزند رسول مجھے روکنے کا خاص سبب ہے؟ کہا ہاں خاص سبب ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے روک رہا ہوں آج میرے گھر اللہ کی 12ویں حجت آنے والی. 255 ہجری نیمہ شعبان. نیمہ شعبان, شعبان کا سینٹر. میں حیران ہو گئی. حکیمہ خاتون کہتے اس لیے کہ میں نے جناب نرجس خاتون میں کوئی ایسے آثار نہیں دیکھے جو ان عورتوں کے ہوتے ہیں جن کے ہاں صبح بیٹا پیدا ہونے والا ہو. دوست سمجھے, لیکن بہت سے بچے اور نوجوان سمجھے نہیں. میں نے یہ کیا نام لیا ہے نرجس خاتون؟ یہ جس امام کے انتظار میں آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں اس امام کی معصومہ ماں کا نام ہے. میں چاہتا ہوں کہ معاف فرمائیے گا, چاہتا ہوں ولی العصر کی مادر گرامی پر اتنی بلند صلوات ہو مولا و آقا راضی ہو جائے. اللہم صلی علی مادر گرامی ہے جناب ولی العصر, امام زمانہ کی ماں ہے نرجس خاتون. یہ بیٹی ہے قیصر روم, وہ بیٹا ہے شمعون کا, شمعون بیٹا ہے صفا کا, اور صفا وسیع ہے جناب عیسیٰ کا, اور عیسیٰ نبی ہے بنی اسرائیل کا آخری نبی. بنی اسرائیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام اسماعیل ہے, ایک کا نام اسحاق ہے. دونوں بیٹے معصوم ہیں, پاکیزہ ہیں, عزت والے ہیں. دونوں کے دونوں بیٹے نبی ہیں. ایک اسماعیل ہے, ایک کا نام جناب اسحاق ہے. جناب اسحاق کی مادر گرامی کا نام سارہ ہے, یہ انبیاء کے اولاد ہے, انبیاء کے خاندان کی بیوی ہے. جناب اسماعیل کی والدہ کا نام ہاجرہ ہے, یہ شاہ مصر کی شہزادی ہے, اکلوتی بیٹی ہے بادشاہ مصر کی. جناب اسحاق کی نسل میں جناب اسحاق کا بیٹا آیا ہے جن کا نام ہے اسرائیل, لیکن ان کے نام سے لوگ کم ان کو جانتے ہیں, حالانکہ ان کے نام سے قرآن میں سورہ بھی موجود ہے, سورہ بنی اسرائیل. لیکن ان کو جناب اسحاق کے بیٹے جناب اسرائیل یعقوب کے نام سے جانا جاتا ہے. نوحہ کرنے والا, بکا کرنے والا, ماتم کرنے والا. اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں بہت روئے تھے. نوحہ کرنے والا ان کا نام مشہور ہو گیا تھا. ان کو کہتے ہیں یعقوب, انہی کا نام ہے اسرائیل. اسحاق سے یعقوب, پھر یعقوب سے 4414 نبی. پہلے یعقوب, آخری جناب عیسیٰ. گھبرائے ہوئے ہیں میرے محترم سامنے, توجہات ہیں, غور فرما رہے ہو. یہ قیمتی جواہرات ہیں معصومین کی عظمت کے. آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جسے موتی کی قدر نہ ہو اسے موتی دینا بھی بڑا گناہ ہو جاتا. مجبور مت کیجیے گا کہ میں کنجوسی پر اتر آؤں اور باتیں دل میں لے کر چلا جاؤں. جناب اسحاق سے یعقوب سے پھر 4414 انبیاء معصوم. ان 4414 انبیاء میں آخری نبی نسل اسحاق میں آخری نبی جناب عیسیٰ. عیسیٰ پر نسل اسحاق میں نبوت کا دروازہ بند. پھر کوئی نبی نسل اسحاق میں نہیں آیا. نسل اسحاق کے آخری نبی جو ہیں وہ جناب عیسیٰ ہیں. عیسیٰ کے بعد قیامت تک جو رسول آیا وہ نسل اسماعیل سے ہے, جو میرا رسول ہے, جو ہر نبی کا تاجدار ہے.
اللہ آپ کی زندگی سلامت رہے، آپ سلامت رہیں۔ اگر یہ جلسہ ہے تو کیا میں بھی اسی طریقے کو اختیار کروں جو آواز سنتا ہوں کہ جلسوں کا مزاج اور ہوتا ہے، اس میں کوئی علمی بات نہیں کی جاتی، اس میں ایک جملہ خیبر کا، ایک خندق کا، ایک احد کا، ایک غدیر کا، 4 نعرے ادھر 6 ادھر 8 ادھر 10 ادھر، یا علی مدد کر کے چلے جائیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ ذاکری نہیں، ذاکری کی پیشانی پر داغ ہے، اس لیے کہ اسے دھندا، کاروبار، سودا سمجھنا فعل یزید ہے۔ یہ حسین کی عزتوں والی ماں کے سامنے اس کے معصوم گھرانے کی نوکری کی جا رہی ہے۔ جنہوں نے بانیان مجلس کے منہ پر نیاز کے پیسے مارے ہیں، زمانے نے آج ان کا حشر دیکھ لیا ہے۔ اللہ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ اسے کاروبار سمجھنا گناہ عظیم ہے، یہ بنیے کی دکان نہیں ہے، یہ امام زمانہ کو جواب دینا ہے۔ تمہیں بھیجا تھا منبر پر ہمارے ماننے والوں کو ہماری معرفت، ہمارے معلومات کے کیا جوہر دے کر آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے پاس؟ توجہات ہیں حضور عالم؟ نسل اسحاق، یعقوب، پھر 4414 نبی، پہلے یعقوب، آخری جناب عیسیٰ۔ عیسیٰ پر نسل اسحاق میں نبوت کا دروازہ بند، پھر جناب عیسیٰ کے آگے کوئی نبی نہیں نسل اسحاق میں۔ پھر عیسیٰ کے 12 جانشین ہیں، 12 وصی ہیں، 12 اسسٹنٹ ہیں، جن میں ایک کا نام صفا، دوسرے کا شمون، شمون کی پوتی کا نام ہے نرجس خاتون۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ یعنی 4414 انبیاء کے عصمت کے جوہر کا نام ہے نرجس خاتون۔ دوسرا سلسلہ ہے، یہ ہے مادر گرامی امام زمانہ جناب نرجس خاتون، بطول بی ہے، معصومہ بی ہے، اور ان کا عقد عالم ارواح میں ہوا ہے۔ اس عالم ارواح میں عقد کر کے نرجس خاتون ان کے بابا قیصر روم کو دکھایا گیا ہے۔ اس عقد کی محفل میں جناب عیسیٰ بھی موجود ہے، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، عیسیٰ جناب نرجس کی طرف سے، علی مرتضیٰ اور رسالت مواب امام حسن عسکری کی طرف سے۔ اس 4414 انبیاء کے عصمت کے نگینے کا نام، عصمت کے جوہر کا نام نرجس خاتون۔ یہ اسحاق کا سلسلہ ہے، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل۔ اسماعیل عزت والے نبی، مگر اسماعیل کے بعد پھر نبوت تھوڑے عرصے تک نہیں۔ پھر کعب ہے، کیدار ہے، غالب ہے، فہر ہے، عدنان ہے، قصی ہے، عبد مناف ہے، پھر ہاشم ہے، ہاشم سے عبد المطلب ہے، عبد المطلب سے ابو طالب ہے، ابو طالب سے علی ہے، علی سے حسن اور حسین ہے، حسین سے علی زین العابدین ہے، علی زین العابدین سے محمد باقر ہے، محمد باقر سے جناب جعفر صادق ہے، جعفر صادق سے باب الحوائج موسیٰ کاظم ہے، موسیٰ کاظم سے علی رضا ہے، علی رضا سے محمد تقی ہے، محمد تقی سے علی نقی ہے، علی نقی سے امام حسن عسکری ہے۔ یعنی وہ سلسلہ جو ابراہیم سے علیحدہ ہوا تھا، ایک اسحاق کی نسل میں، ایک اسماعیل کی نسل میں۔ اب جو میرا 11واں امام آیا تو وہ اسماعیل کی نسل سے نرجس خاتون جناب عیسیٰ سے جناب اسحاق کی نسل سے۔ اب جو میرا 12واں امام آیا وہ ماں کی طرف سے اسحاق کا بیٹا، باپ کی طرف سے اسماعیل کا بیٹا۔ وہ جو 2 عصمت کے سلسلے علیحدہ کیے، میرے 12ویں پر اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا۔
کہتی ہے جناب حکیمہ خاتون میں نے نرجس خاتون میں کوئی ایسے آثار دیکھے ہی نہیں جو ان عورتوں کے ہوتے ہیں جن کے ہاں صبح بچہ ہونے والا ہو۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ امام حسن عسکری نے مسکرا کے کہا پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، ہم نبی اور امام دنیا میں ایسے نہیں آتے جیسے سارے لوگ آیا کرتے۔ آمد پڑھنے لگا ہوں جناب عالی، امام زمانہ کا ظہور پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، ایک جملہ کہتا ہوں بس پھر ظہور پڑھتا ہوں۔ کہتی ہے میں گھر میں آئی، آ کر میں نے کہا نرجس بیٹا میں دادی ہوں تمہاری، بزرگ ہوں خاندان کی، بیٹا پھوپھی ہوں تمہاری، ماں کی جگہ پر ہوں، ایسی باتیں کیا ساس سے چھپائی جاتی ہیں، ماں سے چھپائی جاتی ہیں؟ نرجس خاتون نے کہا پھوپھی اماں میں نے آپ سے کون سی بات چھپائی؟ کہا بیٹا میں تو نماز شب میں دعا مانگتی رہی کہ اللہ 11ویں امام کو بیٹا عطا کرے تاکہ نسل رسول قیامت تک جاری رہے، اور جب اللہ نے دن دکھایا تو نرجس تم نے مجھ سے یہ بات چھپا لی جیسے ساس بہو کی باتیں ہوں۔ جناب نرجس نے کہا میں اب بھی نہ سمجھ پائی، میں نے تو آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ کہا یہی بات چھپائی ہے کہ آج تمہارے ہاں خیر سے بیٹا پیدا ہونے والا۔ جیسے ہی کہا تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا تو حیران ہو کر جناب نرجس خاتون نے کہا بیٹا پیدا ہونے والا ہے آج، وہ بھی میرے ہاں؟ کس نے کہا آپ سے؟ تو حکیمہ خاتون نے کہا مجھے محمد کے بیٹے نے کہا ہے۔ نرجس خاتون نے کہا اگر رسول کے بیٹے نے کہا ہے پھر سچ ہے، پھر سچ۔ کہنے لگی کہ سلامت رہیں آپ۔ کہنے لگی کہ ہم نے نماز مغربین ادا کی، پھر آرام کیا، پھر ہم نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ نماز شب جو ہے 11 رکعتی نماز ہے، یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی اور 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، اور 2 جو ہے وہ اس کے وتر کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز جو ہے 40 مومنین کے لیے کم سے کم دعا مانگنی ہے، کم سے کم زندہ مردہ 40 مومنین کے آپ پر لازم ہے صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا مانگنی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو یہ 11 رکعت نماز شب پڑھتا ہے اس کی روٹی میں خود اس کے گھر پہنچا آتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو زندگیاں عطا فرمائے۔ نماز شب ہر 2 رکعت کے بعد نرجس خاتون بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز شب پڑھتی، ہر 2 رکعت کے بعد میں سلام بھی پڑھتی تھی اور نرجس خاتون کے سراپا کا جائزہ بھی لیتی۔ نماز شب تمام ہو گئی، وقت متصل ہو گیا نماز شب کا نماز فجر کے ساتھ۔ نماز شب کا یہی بہترین اور فضیلت والا ٹائم ہے کہ اس کا وقت شب سے لے کر اور فجر کی نماز تک متصل ہو جائے۔ اگر نیند آنے کا اندیشہ ہے تو آپ اول رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ کہنے لگی کہ ہم دونوں نے نماز فجر کے لیے کھڑی ہوئی، ہم دونوں نے نماز پڑھی۔ میں نے نماز فجر پڑھی، جناب نرجس خاتون نے 255 ہجری جمعے کا وقت صبح کا ٹائم، کہتی ہے نہ میں نے نماز فجر پڑھ کے سلام پڑھا، میں نے دیکھا خضوع و خشوع کے ساتھ نرجس خاتون نے نماز شب تمام کی، سلام پڑھا، بس ادھر بی بی نے سلام تمام کیا کہ میں نے دیکھا ایک نور کا پردہ میرے اور نرجس کے درمیان حائل ہو گیا۔ چند ساعتوں کے لیے نرجس میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابھی میں اس بات کو سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ یکا یک وہ پردہ اوپر کی جانب اٹھ گیا۔ بس میں نے دیکھا گلابوں کو شرما دینے والا ایک شہزادہ نرجس کی آغوش میں ہے، بچے کا سر سجدے میں ہے، زبان پر آواز آ رہی ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ یہ وہ امام ہے میرے نوجوان دوست۔ بیٹا میری باتیں سمجھ گیا؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ بس تقریر تمام ہو رہی ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی دیر اور۔ اگر آپ کوئی داد نہیں دے سکتے، چہرے تھوڑے ٹھیک کر لیں تھوڑا سا۔ بیٹا آپ بیٹھے بھی ادھر ہیں جدھر بھی، اس لیے کہ میں ظہور پڑھنے لگا ہوں سرکار، آمد پڑھنے لگا ہوں امام ابن
تھوڑے چہرے فریش. یہ مووی بن رہی ہے, یہ سیڈیز بن رہی ہے, یہ سیڈیز بن رہی ہے. ایک ادھر 2 کیمرے, ایک کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے. وہ آپ کی فلم بنا کر جزیرہ خضرہ میں لے جائے. ادھر امام زمانہ کے سامنے یہ فلم 4 روزہ عظیم الشان ماتم داری حسین کا اجتماع مولا نظر بس سے محفوظ رکھے, ظالموں کے نظر سے مولا محفوظ. آپ کو پتہ ہے شادی کی بعد شادی کی موویز چلتی ہیں, سیڈیز چلتی ہیں, چلتے چلتے خالہ چیخ پڑتی ہیں ذرا اس جگہ پر کیمرہ روکو, دیکھو یہ چچا بیٹھے ہوئے ہیں منہ بنا کر, میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ رشتے سے راضی نہیں. امام زمانہ کا ذکر ہو رہا, ایسے نہ ہو سی ڈی چلتے چلتے کہیں امام کہے روکو, یہ میری آمد کے ذکر میں کس کا منہ اتنا خراب. جب چاروں طرف مشرق سے مغرب تک آگ لگ جائے گی, علامات, ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے, بیویاں شوہروں کی حکمران بن جائیں. ظہور ہو رہا, حکمران میں نے لفظ استعمال کیا ہے, روایت میں نہیں. معصوم نے فرمایا بیویاں شوہروں کی قبلہ و کعبہ ہو جائیں. بیوی کو 10,000 کی شاپنگ کروائی جائے, 20 روپے کی دوا کے لیے ماں ساری رات کھانسی کرتی رہے. علامتیں پڑھ رہا, علامتیں پڑھ رہا. ایک باپ کلرک کی نوکری کر کے 4 بیٹے پال کے جوان کرے گا, پھر 4 بیٹے انجینئر بن کر, ڈاکٹر بن کر اکیلے بوڑھے باپ کو نہیں سنبھال سکیں. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بوڑھا باپ بوجھ بن جائے گا, عذاب بن جائے گا. بوڑھے ماں باپ برے لگنے لگ جائیں گے, اس دلہن کی بڑی اہمیت ہو جائے گی جو کل بیاہ کر لائی گئی ہے. دین اہل بیت نہیں ہے یہ دین معاویہ اور یزید ہے. اہل بیت کا دین یہ ہے بیویاں 10 مل جاتی ہیں, حلالیوں کو ماں باپ دوسرے نہیں ملتے. نوجوان میرے ینگسٹر سن رہے ہیں, میرے نوجوان دوست, آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں بیٹا. آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں, اب تھوڑی جلدی کروں گا اس لیے کہ ٹائم میرے پاس جتنا ہے اس میں جلدی, شاید تھوڑے ٹائم میں زیادہ باتیں ہو جائیں. اور یا امام زمانہ آپ سے التماس کرتا ہوں, کوئی اوقات ہے میری, کوئی حیثیت ہے میری, نہ میرا کوئی علم ہے, نہ میرا کوئی کریکٹر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی جدہ کی نالین کا صدقہ ہے. آپ کی آمد پڑھنے لگا ہوں, ایسا احسان فرمائیں احسان کرنے والے آقا, یہ تاثیر عطا فرمائیں اس فقیر کی زبان کو, میں آپ کا ظہور پڑھتا چلا جاؤں, یہ آپ کی زیارت کرتے چلے جائیں. آسان شارٹ کٹ بتاتا ہوں, اگر چاہتے ہو امام زمانہ کو راضی کرو تو یاد رکھنا اپنے ماں باپ کو راضی کرو. جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اس کا امام راضی, اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں سمجھنا اس کا امام اس سے راضی نہیں. پہلے ہی آپ امام زمانہ کا صدقہ ماں باپ کو بہت چاہتے ہیں, میں آپ کی بات نہیں کرتا, لیکن اس گفتگو کے بعد آج جب گھر لوٹ کر جائیں تو کچھ تھوڑا زیادہ کریں. یہ نیت کر کے ولی العصر آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. جب آگ لگ جائے گی انسانی زندگی کی قیمت جانوروں سے کم تر رہ جائے. جانور کی تو کوئی قیمت ہو سکے گی, انسان کی جب کوئی قیمت, کوئی وقت, کوئی آبرو نہیں رہے. چاروں طرف سے انسان کو, انسانیت کو ذلیل کیا جائے.
ایک ابو سفیانی خروج کرے گا، جھوٹ کا دورہ ہوگا، سچائی ختم ہو جائے گی۔ عدل کیا چیز ہے، کس چڑیا کا نام ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جب ساری دنیا ظلم سے بھر جائے گی، ایسے عالم میں دستار محمد سر پہ سجا کر، اللہ لباس خضرا بدن پر پہن کر، انگشتری سلیمان مخروطی انگلی میں پہن کر، نالین مصطفیٰ پائے ہائے مبارک میں پہن کر، کمر بند زہرا کمر سے حمائل کر کے، لباس خضرا بدن پر پہن کر، عصائے موسیٰ ہاتھ میں پکڑ کر، چند بھیڑ بکریاں آگے لگا کر، مکے کے حدود میں امام زمانہ تشریف لے آئے۔ اگر آپ نہیں سننا چاہتے میں اجازت لے لیتا ہوں، اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں میں اجازت لے لیتا ہوں، دوسرا بھائی میرا کھڑا ہو جائے۔ اگر ظہور سننا نہیں چاہتے تو میں اجازت لے لیتا ہوں۔ دیکھتے اس نعرے سے پتا چلتا ہے آپ کتنا ظہور سننا چاہتے ہیں۔ کوئی اب پردہ نہیں، اب ظاہر ہو گئے، اب سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ شیپس بھیڑ بکریاں آگے لگا کر، میں اللہ کہہ رہا میں نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی۔ بھیڑ بکریاں لے کر کعبے مکے کے حدود میں آ جائیں، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے عین ظہر کے ٹائم حدود کعبہ کے قریب آ جائیں، ذوالفقار حیدری کمر سے حمائل کر کے، عصائے موسیٰ ہاتھ میں پکڑ کر، لباس خضرا بدن پر پہن کر، تبرکات انبیاء کاندھے پر سجا کر، سرکار ولی العصر بھیڑ بکریوں کو حدود کعبہ سے باہر چھوڑ دیں گے، دایاں پیر امام زمانہ خانہ کعبہ کے حدود میں رکھے گا، ادھر امام زمانہ کا قدم حدود کعبہ میں آئے گا، ادھر کعبے کی دیوار سے آواز آئے گی، السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ آپ سلامت رہیں، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نوجوان کو؟ زلف جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلام، مولا آپ کی زندگی اندر۔ ذوالفقار حیدری کمر سے حمائل کر کے، انگشتری سلیمان مخروطی انگوٹھی میں پہن کے، دراز قد ہے، شبات چہرہ، ظاہری حسن پڑھنا چاہتا ہوں تاریخ سے، دراز قد ہے، لباس خضرا بدن پر ہے، چوڑی پیشانی ہے جو اسلام کا مقدر بنی ہوئی ہے، گھنگریالے بال، دراز زلفیں کاندھوں پر، زلفوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو کائنات کو معطر کرتی ہوئی، حلیہ ہے، درمیان میں سے نفاست کے ساتھ نکلی ہوئی مانگ صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہوئی، اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے، جیتے رہو۔ سرخ عارض رخسار، سرخ عارض گلابوں کو رنگ عطا کرتے ہوئے، نازک ہونٹ پنکھڑیوں کو نزاکت بخشتے ہوئے، موتی حیا سے ٹوٹ جائیں ایسے سفید دانت، ستواں ناک غیرت اسلام کا نشان بنے ہوئے، چوڑا سینہ بھرے ہوئے بازو، دراز قد، قبا کا دامن زمین پر خط دیتا ہوا، حدود کعبہ میں قدم رکھیں گے، آواز آئے گی السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے رکن و مقام کے درمیان آ کر امام زمانہ اکیلے نماز پڑھیں گے، واحد نماز، اکیلے فرادہ نماز، ظاہری حالت میں اکیلے نماز پڑھ کر پھر عصائے موسیٰ سرانے رکھ کر استراحت فرمائیں گے، لیٹ جائیں گے، پھر عین مغرب کے وقت 4 نبی امام زمانہ کی خدمت میں آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، 4 نبی، 2 زمین 2 آسمان، ادریس علیہ السلام جنت سے، عیسیٰ چوتھے آسمان سے، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام دریا، صحرا، جنگلات، باغات، زمین پر 4 نبی زندہ ہیں، انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، ان کو موت آئی نہیں، یہ 4 نبی اللہ نے زندہ رکھے ہیں، ان کی ملک الموت سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کیوں زندہ رکھا ہے ان 4 نبیوں کو؟ اس لیے مصلحت یہ ہے
اس کا قانون یہ ہے 4 نبی اس لیے زندہ رکھے ہیں جب امام زمانہ آئے سب سے پہلے یہ 4 نبی امام زمانہ کے پاس جائیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے معصوم کی گواہی ہمیشہ معصوم دیتا ہے گناہگار۔ میں تھوڑی سی جلدی کر رہا ہوں، وقت بالکل ختم ہو گیا، آخری جملہ بس چھوڑ دیا میں نے، پھر ملیں گے تو بات کریں گے، میں نے موضوع ہی چھوڑ دی۔ انبیاء آ جائیں گے، رجت ہو جائے گی، آخری جملہ کہہ کر تقریر ختم، رجت ہو جائے گی، اصحاب پیمبر آ جائیں گے۔ رجت رے جیم عین تے اس دور کو کہتے ہیں، مذہب شیعہ میں اس دور پر ایمان لانا واجب ہے، وہ دور جب امام زمانہ گزری ہوئی ہستیوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، دوبارہ بلائیں گے۔ رجت، اصحاب پیمبر سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، جابر بن عبداللہ انصاری، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے علی کے ساتھ بطول کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ بطول کا بیٹا اعزاز عطا فرمائے گا، سب سے پہلے ان کو قریب میں بلائے گا۔ اصحاب پیمبر بھی آ جائیں گے، اس کے بعد معصوم آواز دیں گے، جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل برباد ہو گیا، باطل کے مقدر میں ہی بربادی تھی۔ اس اعلان کا ہونا ہے کہ جتنی سائنسی ترقیاں ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، سب فلاپ ہو جائیں گے۔ ریل گاڑیاں، موٹر، کاریں، جہاز، شپس، یہ کیمراز، یہ ٹیلی ویژن، یہ لائٹس، سب ایک آواز اولی الامر سے ختم ہو جائیں۔ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں، ٹیلی ویژن کی زیادہ فکر ہے، اس لیے پھر میرے نوجوان دوست کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں اب ریموٹ ہوتا ہے، ان کو ہاتھ میں ریموٹ رکھنے کی عادت ہو گئی ہے، اپنی مرضی سے چینل بدلتے رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی دن ہو، مگر ٹی وی بند نہیں ہوتا، چاہے کسی امام کی شہادت ہو یا ولادت ہو۔ بیٹا پھر کیا کرو گے؟ سارے ٹیلی ویژن کے چینل بند ہو جائیں گے، پھر تو جو بٹن دباؤ گے ایک ہی چینل آئے گا، امام زمانہ کا چینل۔ آواز دیں، مولا حسین جانتا ہے، بس بہت جلدی کر رہا ہوں، صرف ایک ہی جملہ، نتیجہ اور تقریر تمام۔ نتیجہ دیے بغیر چھوڑ دیا تو ناقص رہ جائے گی بات، سمجھ میں۔ ایک مرتبہ امام زمانہ آواز دیں گے، معصوم نے فرمایا جیسے ہی آواز سنو فوراً ہمارے صاحب کے پاس مکے چلے جانا۔ مولا ہم تو رتیاں سیدہ سیالکوٹ میں ہیں، وہ ہمارے مولا و آقا مکے میں، اگر ابھی آواز دیں گے تو ہم کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہ گاڑی چلے گی، نہ ٹرین، نہ جہاز، نہ شپ، کچھ بھی نہیں، نہ کاریں، نہ موٹریں، تو ہم یہاں وہاں کس طرح جائیں گے؟ فرمایا گھبرانا نہیں، جیسے ہی آواز سنو فوراً کھڑے ہو جانا، گھبرانا نہیں، راستے میں سمندر ہے، دریا ہے، جنگل ہے، تم رتیا میں ہو، وہ امام زمانہ مکے میں، اپنا دایاں قدم لبیک یا امام زمانہ کہہ کر مکے کی طرف بڑھانا، بایاں پیر اٹھے گا نہیں، اپنے آپ کو امام زمانہ کے قدموں میں۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ توجہ ہے بیٹا؟ میں سمجھ رہا ہوں اپنے اسٹیٹ سیکرٹری اور کے پرابلم بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن وقت میں آپ سلامت رہیں، آپ سلامت۔ مولا ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے جو زندہ ہوں گے وہ یقیناً آ جائیں گے، لیکن آقا کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں آپ سے بہت محبت کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ آپ آ جائیں، لیکن مولا وہ عمر نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ مولا وہ انتقال کر گئے۔ آپ سلامت رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مولا ان کا کیا بنے گا جو انتظار کرتے کرتے مر گئے؟ چاہتے بہت تھے کہ آپ آ جائیں، آپ کی نالین وہ چومیں۔ معصوم نے، راز ہے، آدھی رات کے بعد راز کھول رہا ہوں، معصوم نے کہا گھبرائے نہیں،
جو امام زمانہ کا انتظار کرتے کرتے سادات مومنین مر جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے امام زمانہ آ جائیں گے ایسے ہر مومن کی قبر پہ اللہ کے حکم سے 2 فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ فرشتوں کے پاس ایک لگن ہوگا، لگن میں سلسبیل کوثر کا پانی ہوگا، تیز دھار کی تلوار ہوگی، اچھی نسل کا گھوڑا ہوگا۔ قبر مومن پہ کھڑے ہو کے فرشتے کہیں گے قم باذن اللہ۔ کفن جھاڑ کے مومن کھڑا ہو جائے گا، فرشتوں قیامت آئی ہے، قیامت نہیں آئی ہے۔ سلسبیل کوثر کا پانی پی، غسل کر، اچھا لباس پہن، تیز دھار کی تلوار ہاتھ میں پکڑ، اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو جا۔ جس کا انتظار کرتے مر گیا وہ آ گیا، اس کے ساتھ شامل ہو کر قاتلان حسین سے انتقام لو۔ اللہ آپ لوگوں کو سلام، اللہ آپ لوگوں کی زندگیاں دراز کرے، مولا آپ لوگوں کو سلام۔ آپ بیٹا بس جیتے رہو، بس جیتے رہو۔ لیجئے سارے مومنین، سارے چاہنے والے جمع ہو جائیں، سب جمع ہو جائیں۔ ظہرین پڑھی ہے فرادہ، یہ پہلی نماز ہے جو امام زمانہ با جماعت پڑھا رہے ہیں۔ سب جمع ہو جائیں گے، انبیاء بھی آ جائیں گے، صحابہ کرام بھی آ جائیں گے، آپ سب جمع ہو جائیں۔ مصلی بچھا دیے جائیں گے، آگے مصلی ہے پیش نماز کا۔ بس میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، آگے مصلی ہے پیش نماز کا۔ سب ترتیب سے صفیں لگ جائیں گی۔ قول معتبر فی امام منتظر، علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے، مارکیٹ میں موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، خدا ان کی زندگی دراز کرے، اپنی کتاب قول معتبر فی امام منتظر میں تحریر فرماتے ہیں جیسے ہی سجادے بچ جائیں گے، مصلی بچ جائیں گے، آگے پیش نماز کا مصلی ہوگا۔ آخری جملہ، آخری نتیجہ، تا حد نگاہ یہاں سے وہاں تک جہاں جہاں سننے والے بیٹھے، میں آپ سب کو امام زمانہ کی ضمانت میں دے کر جا رہا ہوں، ولی اللہ صلی اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک ایک سامنے سے بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی نماز ہے جو ظہور کے بعد با جماعت ہو رہی ہے، مغرب کی نماز، کعبے کی دیوار کے سائے میں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب قول معتبر فی امام منتظر میں لکھتے ہیں، امام زمانہ ایسے پیچھے ہٹ کے جناب عیسیٰ سے فرمائیں گے، اے عیسیٰ آگے بڑھو اور مجھے نماز پڑھاؤ۔ امام زمانہ ایسے ہٹ کر، سرکار قائم عالم محمد ہٹ کر جناب عیسیٰ سے کہیں گے ابن مریم آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ پروفیسر طاہر القادری تحریر فرماتے ہیں جیسے ہی امام زمانہ یہ بات کہیں گے کہ مجھے نماز پڑھاؤ، جناب عیسیٰ لرزنے لگ جائیں گے، کانپنے لگ جائیں گے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہیں گے میں اور آپ کو نماز پڑھاؤں؟ آپ ہیں فاطمہ زہرا کے بیٹے اور میں ہوں زہرا کی کنیز کا بیٹا، میں آپ کو نماز، میں جلدی میں ہوں مجھے معاف فرمائیے گا، میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، امام زمانہ آگے، پھر عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تقریر تمام ہو گئی۔ کون کہہ رہا ہے امام زمانہ سے، علی کے بیٹے سے میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، میں آپ کے آگے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا؟ عیسیٰ جو خود نبی ہے اور جھولے میں اس نے اعلان کیا ہے کہ میں نبی بھی ہوں، کتاب لے کر بھی آیا ہوں، معصوم بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، بابو ذرا بیٹھ جائیں، صاحب شریعت بھی ہے، معصوم بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، رسول بھی ہے اور معصومہ ماں کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں بتول بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے، اتنی عزتوں والی ہے کہ اس کا معصوم کفو نہیں تھا، اللہ نے اس کی شادی ہی نہیں کی، بنا شادی کے معصوم بیٹا دیا۔ اتنی عزتوں والی ہے، اس کی ماں کی عزت میں قرآن میں پورا سورہ موجود ہے، سورہ مریم۔ طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، بتول بھی ہے، بتول ماں کا بیٹا، طاہرہ ماں کا بیٹا، معصومہ ماں کا بیٹا، بے عیب ماں کا بیٹا ہے عیسیٰ، طاہرہ ماں کا بیٹا ہے عیسیٰ، معصومہ ماں کا بیٹا ہے عیسیٰ۔ طیبہ، طاہرہ، معصومہ، مریم جیسی بتول ماں کا بیٹا عیسیٰ علی کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو عرب کی طوائفوں کے بیٹے علی کو نماز پڑھا۔ اللہ آپ کی زندگی مولا آپ کی سلام کرے، ولی اللہ
آپ سلامت رہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ سلامت، آپ سلامت، آپ جی آپ سلامت، آپ کو علم ہے، آپ سلام، مجھے معاف کریں تمام احباب جو مقرر کا حکم اور فرمائش دے رہے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں میری میزبان کی کم اور مہمان کی کم اور میزبان کی حیثیت زیادہ ہے۔ آپ سب کے لیے دعا ہے، امام زمانہ آپ سب کی آرزویں پوری فرمائے۔